یہ سورہ لیل کے اندر ہی آگے جا کے آئی ہے یہ بات، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ کہ جو اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، لگاتا ہے تاکہ اس کا اپنا تزکیہ ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اصطلاح ہے ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب لفظ زکوٰۃ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے 2.5% والی بات، کہ مال جتنا بھی پڑا ہوا ہے اس میں سے 2.5% نکالو، زکوٰۃ نکل جائے گی۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ ہے صرف قانون کی حد تک، اور یہ 2.5% والی بات جو ہے یہ آئی ہے مدینہ میں، اس لیے کہ شریعت تو مدینہ میں نازل ہوئی نا، اس سے پہلے مکی قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، تو وہاں پر یہ ہے صرف لغوی مفہوم کے اندر کہ تزکیے کے لیے مال خرچ کرنا۔ جیسا کہ سورہ روم مکی سورہ تو اس کے اندر آتا ہے وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، تو جو تم دیتے ہو مال میں سے زکوٰۃ یعنی تزکیہ نفس کے لیے خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کے چہرے کے ارادے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں میں اضافہ کرا لیتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس میں بڑھوتری کرتا ہے، بڑھا چڑھا کے واپس بھی کرتا ہے۔ باقی اسلام کے اندر زکوٰۃ یہ تو ایک اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، وہ ہم جانتے ہی ہیں، تو یہ دونوں ذہن میں رکھیں کہ ایتاء زکوٰۃ جو ہے ایک تو وہ فرائض میں سے ہیں، جس کے پاس مال ہے وہ تو لازم ہے، فرض ہے، اس نے دینا ہی دینا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مال میں لوگوں کا حق ہے، اور وہ بھی تزکیہ نفس کے لیے لوگوں پر خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر صدقات کے لفظ آتے ہیں، جیسے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ تو سورہ توبہ کی وہ آیت کہ جس کے اندر صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ کا تذکرہ، اس میں بھی یہ صدقات کا لفظ آیا ہے۔ اور سورہ حدید کے اندر ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یقیناً وہ صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، تو یہ صدقہ اللہ کی راہ میں، صدقہ خیرات اردو میں جیسے ہم صدقہ خیرات کہتے ہیں، اس کے لیے صدقات کا لفظ قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ یہ 5ویں اصطلاح ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ ایسے ہی انفاق مال ہے، مال کا خرچ کرنا، یہ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ انفاق کے مال جہاں بھی آئے گا وہ مجرد مال کا خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کہیں بھی آپ کسی یتیم کو کھانا کھلایا، کوئی مدرسہ کھول دیا، کوئی کچھ اور کیا، اس کے لیے سورہ بقرہ کے اندر یہ بات آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایماندار لوگو اس مال میں سے پاک صاف ستھرا خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، یعنی جو فصل ہوگی اس میں سے بھی صاف ستھرا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو تم باقی کسی کاروبار کے ذریعے سے کما رہے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو۔ ایک تو انفاق کے مال، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اچھا، انفاق کے مال بھی کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک اصطلاح انفاق فی سبیل اللہ، اس میں بھی یہ بات سورہ بقرہ کے اندر ہی آئی ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، تو وہ ایک دانہ بویا جائے، اس سے پھر وہ پودا نکلے اور اس کے اوپر 60 جو ہے وہ سٹی لگیں، اور ہر سٹی کے اندر جو ہے وہ 100 دانے لگیں، تو وہ ایک دانہ جو 700 تک چلا جائے۔ یوں اس کی مثال ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو مال بڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ تو ایک اصطلاح آتی ہے جہاد بالمال قرآن مجید کے اندر، جہاد بالمال، ایک انفاق فی سبیل اللہ، ایک انفاق، ایک جہاد بالمال۔ قرآن میں آتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کرو اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی اللہ کی راہ میں۔ اور ایک اصطلاح ہے اقراض اللہ، اللہ کو قرض دینا، جیسے ابھی آپ نے سورہ حدید کی ایک آیت کا ٹکڑا وہ سنا ہی ہے، اور یوں بھی آیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟
اگر کوئی دے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تو اللہ اس کے دیے ہوئے اس قرض کے اندر اضافہ کرے گا اور اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا، مزید اس کو جو اجر دے گا وہ بھی بڑی شان کے ساتھ دے گا، عزت کے ساتھ دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے مانگنے والا جو ہے وہ تو ہاتھ نیچے ہوتا ہے، تو اس کو جو اجر ملے گا تو وہ اس کی شان شوکت کے ساتھ ملے گا، عزت افزائی کے ساتھ ملے گا۔ اب یہ اتنی سارے جو اصطلاحات ہیں ان کی اگر گروپنگ کی جائے تو دو گروپوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ ایک گروپ وہ بنتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، دونوں اللہ کی رضا، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور کیا تو وہ تو الٹا نقصان کی بات ہے۔ ایک گروپ وہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یتیموں، مسکینوں، غریبوں، اپنے محلے داروں، جو بھی کوئی ایسے لوگ ہیں ضرورت مند، ان پر خرچ کرنا، ایک یہ گروپ بنتا ہے۔ اس میں صدقات ہیں، اس میں انفاق مال ہے، مختلف جو زکوٰۃ ہے۔ ایک گروپ بنتا ہے کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا، وہ جہاں بھی فی سبیل اللہ آئے گا تو وہاں یہ مفہوم ہوگا کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا۔ جہاد بالمال وہ بھی اصل میں اس کے لیے آتا ہے، اللہ کو قرض حسنہ دینا وہ بھی اس کے لیے آتا ہے۔ یہ تین اصطلاحات اسی کے لیے مخصوص ہیں کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، وہ بھی پسند ہے، یہ بھی پسند ہے، لیکن یہ زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آج کل بھی این جی اوز ہیں، اور این جی اوز کے علاوہ ویسے بھی کچھ کھاتے پیتے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ مقرر کیا ہوتا ہے کہ وہ غریبوں یتیموں کو دیں گے، بہت سارے بیواؤں کا خیال کریں گے، یتیموں کو پالیں گے، کسی کی تعلیم کرا دیں گے، اور یہ کام کافی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ لیکن جتنی این جی اوز موجود ہیں اس سے 10 گنا اور بھی آ جائیں، اور جتنے لوگ اس وقت خرچ کرتے ہیں اس سے 10 گنا اور بھی کرنا شروع کر دیں، تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے آ رہے ہیں تو مشکلات اور بڑھتی جا رہی ہیں، غربت کے اندر اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، حالانکہ ان کی دیکھ بھال کے لیے خرچ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نظام اس وقت موجود ہے وہ باطل نظام ہے، جس کو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ یوں تعبیر کرتے تھے، یہ ایسی چکی ہے کہ جو آٹا ایک طرف پھینکتی دوسری طرف پھینکتی نہیں ہے۔ تو وہ تو جو بھی امیر ہیں انہی کی تجوریں جو اور بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں سے وہ کچھ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس باطل نظام کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ کر وہ نظام عدل و قسط جو اللہ نے دیا ہے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتھک محنت کے ساتھ لاگو کر کے دنیا پہ چلا کے بھی دکھا دیا تھا، اس کو اگر آپ لاگو کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وسائل کی تقسیم منصفانہ ہوگی، اور پھر بھی اگر کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے تو ان کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری خود حکومت کی ذمہ داری ہوگی، وہ ان کی کفیل ہوگی، لہذا پھر کوئی غریب نہیں رہے گا۔ یعنی امیر اور غریب کا فرق تو رہے گا، کچھ بہت آگے ہوں گے، کوئی پیچھے ہوں گے، لیکن اس طرح کا غریب کہ جو اپنی بنیادی ضرورت کے لیے بھی مانگتا پھرے، ایسا اسلامی سلطنت میں نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اسلامی سلطنت کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی کفالت کرے، وہ جیسے کسی خاندان میں سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر خرچ کرے، ایسے اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جو بھی اس کی رعایا ہے ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو انسانی ہمدردی میں مال کا خرچ کرنا ہے، یہ دونوں طرح پر اللہ کو پسند ہے، لیکن یہ والا اس لیے زیادہ پسند ہے کہ اس سے اصل میں وہ مسئلہ حل ہوتا ہے، اسے ہوتا ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک دین غالب نہیں ہوتا اس وقت تک آپ ادھر بھی خرچ کرتے رہیں گے، وہ تو جب دین غالب ہوگا، اسلامی حکومت ہوگی تو پھر ان کی ذمہ داری وہ خود نبھا لے گی، لیکن اس وقت تک ان کو بھوکا مرنے تو نہیں چھوڑ دینا، ادھر بھی خرچ کرتے رہنا ہے، لیکن اصل زیادہ زور کوشش جو ہے وہ غلبہ دین کی جد و جہد میں جان اور مال لگانے کی کرنی ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر جتنا اس میں آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی یہ منزل قریب آتی جائے گی۔ ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کو ہم راضی کر لیں، ہماری اصل غرض و غایت تو اللہ کی رضا ہے،
لیکن اللہ کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں. جیسے اللہ نے نماز فرض کر دی، ایسے مختلف اور اعمال ہیں جو ہم پر فرض ہیں، ان کو ہم ادا نہ کریں تو اللہ راضی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے غلبہ دین کی جدوجہد کرنا، یہ بھی اللہ نے ذمہ داری لگا دی، رسولوں کی ذمہ داری لگا دی اصلاً، اور بعد میں امتیوں کی ذمہ داری لگ گئی. اس لیے جب ہم اس کام کے لیے پیسہ لگاتے ہیں تو یہ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. اللہ اس کو اپنا مددگار سمجھتا ہے لوگوں کو، رسول کی مدد بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ.